بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے 10 ہائیسٹ پیڈ پروفیشنز 2021 میں کون سے رہے ہیں اور آپ ان پروفیشنز میں کیسے جوائن کر سکتے ہو۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک وش ہوتی ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا پروفیشن جوائن کرے جس سے وہ بہت اچھی انکم حاصل کر سکے، بہت اچھی سیلری حاصل کر سکے اور بہت اچھی ریسپیکٹ حاصل کر سکے سوسائٹی میں۔ آج میں آپ کو انہی پروفیشنز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پاکستان میں ٹاپ ہے 10 پروفیشنز جس کی ہائیسٹ پیڈ سیلری ہوتی ہے، ہائیسٹ انکم ہوتی ہے ان کی، اور یہ جو پروفیشنز ہے وہ آپ اس پروفیشن میں کیسے جوائن کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ جو پروفیشن ہے وہ ہے پائلٹ کا۔ آپ کو پتا ہے کہ پائلٹ کون ہوتا ہے؟ جو جہاز اڑاتا ہے، جو ایروپلین اڑاتا ہے، جو ایئر لائن اڑاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان میں 10th نمبر پہ جو پروفیشن ہے وہ ہے پائلٹ کا، ٹھیک ہے؟ اور پائلٹ میں آپ کیسے جوائن کر سکتے ہو اور پائلٹ کی کیا سیلری ہوتی ہے؟ پائلٹ کی اسٹارٹنگ سیلری جو ہوتی ہے وہ 64,500 سے لے کر 1,85,000 تک ہوتی ہے، اور اس 1,85,000 تک محدود نہیں ہوتی، اس کی بہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے پلین چلانے میں اور آپ نے کتنے گھنٹے پلین چلایا ہوا ہے، اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلری۔ آپ گھنٹے گھنٹے کی سیلری لیتے ہو جب آپ پائلٹ بن جاتے ہو۔ تو پائلٹ آپ کیسے بن سکتے ہو؟ تو پاکستان میں پائلٹ بننے کے لیے دو ہمارے پاس جو ہے راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے سے، اور دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک الگ سے لائسنس ہوتا ہے پائلٹ کا، سی پی ایل اس کو ہم کہتے ہیں، کمرشل پائلٹ لائسنس اس کا فل فارم ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان ایئر فورس میں آپ پائلٹ کیسے جوائن کر سکتے ہو، اس کا بالکل میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ جب آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پاس کرتے ہو تو تقریباً سال میں 2 مرتبہ پاکستان ایئر فورس کی رجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ رجسٹریشن جیسے سٹارٹ ہوگی آپ نے اس میں فارم بھر دینا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے آپ اکیڈمک ٹیسٹ دیں گے، پھر آپ میڈیکل ٹیسٹ دیں گے، پھر آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر آپ کی آئی ایس ایس بھی ہوگی، اور اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ بننے کا وہ ہوتا ہے جی ڈی پائلٹ، جنرل ڈیوٹی پائلٹ۔ یہ ڈپارٹمنٹ آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کلیئر آؤٹ دا انیشل ٹیسٹ آف پاکستان ایئر فورس، اس میں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ آپ پاکستان ایئر فورس میں کیسے جوائن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس۔ یہ جو سول میں اس میں سول میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پائلٹ بننا ہوتا ہے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ جو ہے وہ ایف ایس سی کمپلیٹ کریں گے۔ ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کمرشل پائلٹ لائسنس کے بہت سارے کلب ہوتے ہیں پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، بہت سارے ہر جگہ کلبز ہیں، آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کلبز میں آپ نے ٹریننگ لینی، آپ نے کورس کرنا ہوتا ہے ایک پورا۔ وہ کورس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فلائنگ جو ہے آپ اڑائیں گے، جہاز اڑائیں گے ایکسپیرینس کے طور پر، اور آپ کو یہ لائسنس تبھی ملے گا جب آپ کم سے کم 200 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جہاز اڑانے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پاکستان کی 10th نمبر ہائیسٹ پیڈ سیلری ہے 2021 کی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم چلیں گے نمبر 9 پر۔ نمبر 9 پر جو پروفیشن ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی مینیجر۔ سائبر سیکیورٹی مینیجر، سائبر سیکیورٹی کس کو کہتے ہیں؟ جب آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے جو کرائم ہو اسے ہم کہتے ہیں سائبر کرائم۔ جیسے فیس بک آئی ڈی ہیک ہو گئی، واٹس ایپ ہیک ہو گیا، کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور بہت سارے ایشوز ہیں، کسی کے میجورٹی ایشو جو ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی۔ یہ جو بھی ایشوز ہیں یہ سارا ان سب کو جو اس میں کرائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم سائبر کرائم۔ تو یہ جو پروفیشن اس کو ہم کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی مینیجر، یعنی یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں سائبر کرائم کو کیسے انہوں نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے اور کس طرح ان کو مضبوط بنانا، یہ سارا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ پاکستان میں 9th نمبر پر ہائیسٹ پیڈ سیلری میں آتا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اسے کیسے جوائن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے 50,000 سے لے کر 1,50,000 تک. ادھر محدود نہیں ہے اور بھی بڑھ سکتی ہے. یہ ایک ایوریج آپ کے لیے اندازہ جسے ہم بتا سکتے ہیں. اور آپ سائبر سیکورٹی مینیجر میں کیسے ہو سکتے ہو؟ سب سے پہلے آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنی ہے، ایف ایس سی ایف اے جو بھی ہے. چلو آپ نے پاس کر لی. اس کے بعد آپ نے آئی ٹی یعنی انفارمیشنل ٹیکنالوجی کا کسی بھی یونیورسٹی سے کورس کرنا ہوگا. آپ گریجویٹ ہو جاؤ گے. گریجویشن کے بعد آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی سائبر جو ہے وہ اس میں جو ہے بہت ساری کمپنیز ہے پاکستان میں جو آپ کو نوکری دیں گی. اس میں آپ نوکری، جب آپ کا نوکری کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ وہاں کے مینیجر بن سکتے ہو. اور مینیجر بننے کے بعد آپ کی سیلری ہائیسٹ پیڈ سیلری کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے نمبر 8 پر، جو پاکستان کی ہائیسٹ پیڈ سیلری یعنی انکم ہے، وہ ہے ڈینٹسٹ کی. ڈینٹسٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ ڈاکٹر جن کا مسئلہ دانتوں سے ہوتا ہے. دانت جو ہے، ٹیتھ، ان کے ایشوز، ان کے جو بھی مسائل ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ڈینٹسٹ. ٹھیک ہے. ابھی ڈینٹسٹ کیسے بنے اور ڈینٹسٹ کی کیا سیلری ہوتی ہے آپ کو بتاؤں گا. ڈینٹسٹ کی سٹارٹنگ سیلری 87,100 سے لے کر 2,50,000 تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ڈینٹسٹ کیسے بن سکتے ہو؟ اس کا پروسیجر سب کو تقریباً پتا ہے کہ آپ کو ایف ایس سی جو ہے وہ پری میڈیکل میں کرنی ہوگی. چلو آپ نے کر لی، آپ نے اچھی مارکس سیکیور کر لی ہے انٹرمیڈیٹ میں. اس کے بعد آپ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہر سال ارینج کرتی ہے. جس میں جو ایم بی بی ایس میں جانے چاہتے ہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلو آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کر لی. اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہو گئے، یا آپ ایم بی بی ایس کریں یا بی ڈی ایس کریں. اگر آپ کو ڈینٹسٹ بننا ہے تو آپ نے لازماً بی ڈی ایس کرنی ہوگی. ایم بی بی ایس میں آپ ڈینٹسٹ نہیں بن سکتے. تو آپ بی ڈی ایس کریں گے، اور بی ڈی ایس جو ہے وہ 4 ایئرس کی ہوتی ہے اور ایم بی بی ایس 5 ایئرس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بی ڈی ایس کرنی ہے. چلو آپ نے بی ڈی ایس کر لی 4 ایئرس کی. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ کلینکل ہوگی، آپ ڈینٹسٹ بن گئے ہو. لیکن آپ اتنے پروفیشنل نہیں ہوگے جب آپ بی ڈی ایس پڑھ رہے ہوگے. بی ڈی ایس کے بعد آپ اتنے پروفیشنل نہیں ہوگے. اس کے بعد آپ نے ایچ سی پی ایس، جو کہ 4 to 5 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے، کورس ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ پروفیشنل ڈینٹسٹ کہلائیں گے. اور اس کے بعد ڈاکٹر تو آپ بی ڈی ایس کے بعد بھی جب بی ڈی ایس آپ کر لیں گے تب آپ کو ڈاکٹر ہی کہلایا جائے گا. لیکن ایکسپیرینس کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس جو ہے اس میں کم ہوتا ہے. ایف سی پی ایس جب پڑھیں گے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہو، اس لیے ایف سی پی ایس کرنے کے بعد آپ ایک پروفیشنل ڈینٹسٹ بن سکتے ہو اور یہ ہائیسٹ پیڈ سیلری آپ حاصل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان کی 7th نمبر ہائیسٹ پیڈ سیلری یعنی ہائیسٹ پیڈ انکم پر. وہ ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر. چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس کو ہم سی ای او بھی کہتے ہیں. ابھی چیف ایگزیکٹو آفیسر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کمپنی جس کا ہیڈ ہوتا ہے، جس کو ہم کیپٹن بھی کہتے ہیں، کمپنی کو چلانے والا جو ہیڈ ہوتا ہے، ایک نوکری پر ہوتا ہے، ایک جاب پر ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر. بہت کو پتا ہوگا، بہت کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو میں نے پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، کمپنی کی جو ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے، جہاں پر آفیسر جو ہے وہ اپنی کمپنی کو کیسے بڑھا سکتا ہے، کیسے بزنس میں اوپر کر سکتا ہے، کیسے اپنی کمپنی کو اوپر کر سکتا ہے. اور اسی چیئرمین کو، اسی کو ہم چیئر پرسن جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کیپٹن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. سی ای او جو ہوتا ہے، ان کی جو اسٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 96,700 سے لے کر 2,77,000 تک ان کی ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. گوگل کا سی ای او ہو گیا، یوٹیوب کا ہو گیا، تو جو بھی کمپنیز ہیں بڑی بڑی، ان سب کے سی ای او ہوتے ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں ان کے بھی سی ای او ہوتے ہیں. ہر کمپنی کے سی ای او ہوتے ہیں، تاکہ وہ سی ای او کیا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، کیا بنانا ہے، اور ہماری کیا انکم ہونی چاہیے، اور کیا ان کا پورا جو کمپنی ہوتی ہے ان کی کیسے چلے، وہ سارا سی ای او کا کام ہوتا ہے. اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سی ای او بندہ کیسے بنے؟ سی ای او بننے کے لیے بزنس
مین چیز ہوتی ہے جو کمپنی ہوتی ہے، کمپنی کیا بزنس سے کماتی ہے، بزنس ہے نا کمپنی کا، کماتی کیسے ہے کمپنی، بزنس ہے ان کا. تو سب سے پہلے آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنی ہے. چلو آپ نے پاس کر لی. اس کے بعد آپ نے بی بی اے کرنی، یعنی بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. کسی بھی یونیورسٹی، کوئی اچھی یونیورسٹی، ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے کریں تاکہ آپ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ کہلائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی بی اے کرنے کے بعد آپ کو ماسٹرز کرنی پڑے گی بزنس ایڈمنسٹریشن کے، جس کو ہم ایم بی اے بھی کہتے ہیں، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ کرنے کے بعد آپ بالکل بزنس کے لیے پروفیشنل ہو چکے. لیکن جو ہے اس کے بعد بھی ایک کورس ہوتا ہے جو آپ کو آپ آپشنل کریں نہ کریں لیکن کرنا چاہیے ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے. وہ ہوتا ہے کورس آف جنرل مینجمنٹ، کی کیسے مینج کی جائے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری کورسز کے بعد آپ کسی بھی کمپنی میں نوکری کا لے سکتے ہو. جو بھی آپ کو بہت ساری کمپنیز آپ کو نوکری آفر کریں گے، آپ جائیں گے اس میں، اور آہستہ آہستہ بہت محنت کرنے کے بعد ہی آپ سی ای او بن سکتے ہو. ڈائریکٹ کوئی بھی سی ای او نہیں بنتا، محنت کر کے پھر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی یہ سیلری ہو سکتی ہے. نمبر 6 پہ جو ہائیسٹ پیڈ سیلری یعنی انکم ہے پاکستان کی، وہ ہے بینک مینیجر کی. کون سی؟ بینک مینیجر. اس سے تو آپ برابر واقف ہوں گے کہ بینک مینیجر کس کو کہتے ہیں. بینک کو سنبھالنے والے کو ہم بینک مینیجر کہتے ہیں، کہ سارا سسٹم، سارا کام بینک کا اور جو بھی پروسیجر ہے، سارا انفارمیشن سب بینک مینیجر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہ 6 ہائیسٹ پیڈ سیلری ہوتی ہے بینک مینیجرز کی. ٹھیک ہے. بینک مینیجر کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بھی بالکل سمپل ہے، لیکن محنت ہر فیلڈ میں چاہیے. جو محنت کرتا ہے اسی کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے، اس کا حق دیتا ہے، اس کی سکسیس دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنی ہے. انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد آپ نے بی بی اے کرنی ہے. بی بی اے تک آپ نے رکنا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بینک کی نوکری میں، اس کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے بینک کا، آپ نے بینک کی نوکری جوائن کر لی، چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو، کیشیئر ہو، کچھ بھی، آپ کسی بھی پوسٹ سے لے کر آپ بینک مینیجر تک آپ جا سکتے ہو. صرف ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت، آپ نے کتنی محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور بینک مینیجر کی سٹارٹنگ سیلری 1,03,000 سے لے کر ہوتی ہے 2,96,000 تک. اور یہ ادھر تک نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے صرف ایک ایوریج بتائی ہے کہ کتنی تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 پر جو پاکستان کا پروفیشن ہے وہ ہے لائر کا. لائر سے بھی آپ بخوبی واقف ہے. کامن لائف میں آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے کورٹ میں لائرز جو ہے کیس لڑتے ہیں. تو لائرز کیا ہوتا ہے؟ لائر جو قانون پڑھ کے آتا ہے، لا پڑھتا ہے پورے ملک کا، اس کے بعد پھر کسی اپنے کیس اٹھاتا ہے. اور آپ نے تو بہت ساری موویز دیکھی ہے، آپ کو کیا بتانا کہ لائر کسے کہتے ہیں. آپ کو سب کو پتا ہوگا، وکیل. ٹھیک ہے. ابھی لائر جو ہے وہ اس کی کیا سیلری اور کیا سسٹم ہے اس کو لائر بننے کا. لائر کی سیلری ہوتی ہے 1,10,000، اسٹارٹنگ ہوتی ہے 3,14,000 تک ہو سکتی ہے. اور لائر جو ہوتے ہیں وہ اپنے کتنا دن کیس چلے گا اس حساب سے سیلری لیتے ہیں. اور کچھ جو بڑے بڑے جو ریپیوٹیڈ لائر ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کیس لڑے ہوتے ہیں، وہ گھنٹے گھنٹے کا بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لائر کیسے بنتے ہیں اس کا بھی بالکل سمپل طریقہ ہے. آپ نے انٹرمیڈیٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایل اے ٹی کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ. یہ جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ کرتی ہے، کنڈکٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے ایل اے ٹی پاس کر لی. ایل اے ٹی پاس کرنے کے بعد آپ کو ساری جو بھی بڑی بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ہوں گی پاکستان کی، اس کے اوپر کون کون سی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی، ٹاپ 10 یونیورسٹی، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اسی یونیورسٹی میں آپ جوائن کریں گے ایل ایل بی. آپ نے ایل ایل بی جو ہے وہ جوائن کر لی. اس کے بعد آپ 5 سال تک یہ لا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. 5 سال تک لا پڑھنے کے بعد آپ ٹیسٹ دیں گے جی اے ٹی کا، گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے اس کا اور ٹیسٹ بھی ہوتی ہے ریٹن. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ آپ پاس کر گئے نا تو آپ بار کاؤنسل کے ممبر ہو جاؤ گے، یعنی آپ کو لائسنس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ لائر یعنی ایڈوکیٹ تو بن گئے، لیکن آپ کو 6 مہینے کم از کم آپ کو کسی سینئر ایڈوکیٹ کے انڈر رہ کے آپ کو نے سیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے کورٹ میں پیش آتے ہیں، کیسے جو ہے وہ کیس لڑا جاتا ہے. سارا
ساری چیزیں آپ اس میں سیکھ لو اور آپ اچھے لائر بن سکتے ہو. اور یہ ایک ملک کا فخر بھی ہے. یہی نہیں بلکہ یہ سارے پروفیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے ملک کے ہمارے فخر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ہائیسٹ جو انکم ہوتی ہے وہ ہے جج کی. آپ اس سے بھی بخوبی واقف ہو کہ جج تو ہوتا ہے وہ ڈسیشن لیتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ بھی ثبوت کے بیاف پہ, جو ایویڈنس ہوتے ہیں ان کے بیاف پہ. ٹھیک ہے. اور جج بننا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بہت لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ لائر جج, آپ کو پتا ہے کہ لائر آپ جج تب بن سکتے ہو جب آپ لائر ہو, ایڈوکیٹ ہو, تبھی آپ جج بن سکتے ہو, یعنی اس سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چلو آپ نے لا کر لی, آپ ایڈوکیٹ ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کورٹ کیس کا, کہ آپ نے کتنے کیسز لڑے ہیں, کتنے جیتے ہیں, کتنے ہارے ہیں, یہ سارا آپ کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے 10 سال کا کم از کم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جوڈیشری کا ایک ٹیسٹ آتا ہے, وہ اپنے ٹیسٹ پاس کرنا ہے. آپ جب ٹیسٹ پاس کرو گے تو آپ جونیئر جج بنیں گے. تو ایسے ہی جونیئر سے سینئر, سینئر سول جا کے آپ سپریم کورٹ کے جج بننے تک آپ نے بیچ میں بہت ساری ٹیسٹز دینی ہوتی ہیں, کہ جیسے کوئی سول جج ہوتا ہے, کوئی سیشن جج ہوتا ہے, ایسے ہی ہر چھوٹے سے بڑے جج تک آپ نے ٹیسٹ دینی ہوتی ہے, اور اس طرح آپ اچھے جج بن سکتے ہو اور بہت سارے کیسز حل کر سکتے ہو انصاف کے بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور جج کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ 1,35,000 سے لے کر 3,88,000 تک ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر جو آتا ہے پروفیشن وہ ہے فزیشینز اینڈ سرجنز. یہ بھی آپ کو پتا ہے, فزیشینز اور سرجنز کس کو کہتے ہیں؟ وہ ڈاکٹرز جو آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فزیشینز اور سرجنز. ٹھیک ہے. اور یہ ڈگری بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی, اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کچھ پانے کے لیے آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے, صلاح صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. فزیشین اور سرجن, ابھی فزیشین اور سرجن میں فرق ہے. آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فزیشین اور سرجن کیسے بنتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بتاؤں گا آپ کی سیلری کیا ہے. جو فزیشین سرجن ہوتے ہیں ان کی سیلری کیا ہوتی ہے. اسٹارٹنگ سیلری جو فزیشین اور سرجن کی ہوتی ہے وہ 61,000 سے لے کر 4,62,000 تک ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیوں اتنی زیادہ سیلری ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سرجن ہوتا ہے ان کا دوائیں دینا کام نہیں ہوتا, ان کا کام ہوتا ہے صرف ایک آپریشن کرتا. وہ دن میں 3 آپریشن کرتے ہیں, ایک آپریشن کا کم از کم 1 لاکھ روپے لیں گے, دن میں 3 لاکھ کما لیے, تو منتھ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کما لیں گے. ٹھیک ہے نا. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہے صرف کمانے والا پروفیشن ہے, یہ ایک اتنا نوبل پروفیشن ہے, یہ کوئی عام بندہ ایک فزیشین اور سرجن عام بندہ نہیں بن سکتا, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا حق ہے یار, یہ اتنی محنت کر کے آئے ہیں تو ان کی سیلری ہونی چاہیے اتنی. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے جن کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے, یا پھر جو ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی چلو دن میں 3 آپریشن کر دیے, 1.5 لاکھ ایک آپریشن کا, اور کما لیے دن میں 4.5 لاکھ. تو یہ بالکل آسان ہے, لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ کیسے محنت کرنی پڑے گی؟ آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو ایف ایس سی پاس کرنی پڑے گی پری میڈیکل, یعنی یہ سارا ڈاکٹر کا پروسیجر ہوگا جیسے ہم نے بی ڈی ایس میں پڑھا تھا. آپ کو ایف ایس سی پاس کرنی پڑے گی پری میڈیکل میں, اس کے بعد آپ نے میڈیکل کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ایم ڈی گیٹ کا. ایم ڈی کے ٹیسٹ میں اگر آپ نے ہائیسٹ مارکس اٹھائی اور آپ کے ایف ایس سی کے مارکس بھی ہائیسٹ ہے تو ہی آپ کی اچھی یونیورسٹی میں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہو. اچھی یونیورسٹیز کون سی ہیں, یہ اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائے ہیں کہ ٹاپ 10 میڈیکل یونیورسٹیز آف پاکستان 2021. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلو آپ نے ایم ڈی کیٹ پاس کر لیا, آپ کے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گئی, پھر آپ 5 سال کی ایم بی بی ایس کریں گے, اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب کریں گے جس میں آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل بہت ہوگا, جیسے سوئی لگانا, انجیکشن لگانا اور ڈرپ چڑھانا, یہ بہت سارا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ آفیشیلی ڈاکٹر ہو جاتے ہو, جیسے میں نے کہا تھا بی ڈی ایس کرنے کے بعد آپ آفیشیل ڈاکٹر ہو جاتے ہو. ڈاکٹر تو ہوگا, یہ جنرل ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ایک پرٹیکولر فیلڈ میں نہیں ہوتی. اس کے بعد جو اصل ڈاکٹر, جیسے اب آپ اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی ای این ٹی کے پاس جاتا ہے, کوئی کارڈیو کے پاس جاتا ہے, کوئی آپٹھلمولوجسٹ ہوتا ہے, تو یہ سارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں ایف سی پی ایس. یہ ڈاکٹر پہلے ایف سی پی ایس کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ جنرل ہو, یعنی ہر چیز میں ہو, لیکن ایف سی پی ایس کرنے کے بعد آپ پرٹیکولر فیلڈ میں جاتی ہو کہ مجھے کیا بننا ہے, آئی کا ڈاکٹر, ہارٹ کا ڈاکٹر کوئی. ٹھیک ہے. ایف سی پی ایس بھی 4 سے 5 سالوں کی ہوتی ہے, کورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
چلو آپ نے ایف سی پی ایس کر لی، اس کے بعد آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہو. ایف سی پی ایس کرنے کے بعد آپ چھوٹے موٹے آپریشن کر سکتے ہو، چھوٹے موٹے یعنی سرجری یا بڑے بڑے آپریشن آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف چھوٹے موٹے آپریشن کر سکتے ہو. اور دوائیاں دیتے ہو، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ دوائی دیتے ہو، ٹھیک ہے. ان کی ڈگری ممالک سے انسٹیٹیوشن ہے وہ جو سرجن کی ڈگری ملک میں اور اسکوپ ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے سرجنز ہیں، اور یہ سرجنز جو سرجن کا آپ نے کورس کر لیا، اس کے بعد آپ ٹوٹلی ایلیجیبل ہو کہ آپ چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی سرجری کر سکتے ہو، چاہے وہ پلاسٹک سرجری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہارٹ کی سرجری کیوں نہ ہو. بہت ساری چیزیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی آپ سرجری کرتے ہو. اور ان کی سیلری بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور یہ تو کم از کم ہے، آپ کو زیادہ پتا ہے ان چیز کا، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور چھوٹی موٹی سرجریاں کروا لیتے ہیں، اور کتنا خرچہ آتا ہے سب کو پتا ہے، کتنی ان کی فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، سیکنڈ نمبر پہ جو موسٹ پیڈ پروفیشن ہے وہ ہے آئی ٹی پروفیشنل. آئی ٹی پروفیشنل، آئی ٹی کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو. جیسے کہ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا کہ سائبر سیکیورٹی مینیجر ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی طرح ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ محنت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایکسپیرینس، اس سے زیادہ ان کو سسٹم ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی سیلری ہوتی ہے 50,000 سے لے کر 5 لاکھ تک جا سکتی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ پاس کرے، اس کے بعد آئی ٹی کرے. آئی ٹی کرنے کے بعد نہیں پھر یہ آئی ٹی پروفیشنل ہو گئے، نہیں، اس کے بعد بھی ان کو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، کہ بہت سارا ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ کیسے ہیکنگ کو اپنے ڈی کوڈ کرنا ہے، اور کیسے ہیکنگ کی ویب سائٹ کو اپنے پھر سے ریکور کرنا ہے، اور کیسے سیکیورٹی کو مینٹین کر رکھنا ہے، سائبر سیکیورٹی کو آپ کیسے مینٹین کرتے ہو. یعنی یہ اس سے سائبر سیکیورٹی مینیجر سے بڑی والی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. نمبر 1، اس پہ جو پروفیشن ہے پاکستان کی ٹاپ نمبر 1 پہ ہائیلی پیڈ سیلری ہوتی ہے ان کی، ریسپیکٹ تو ہر پروفیشن کی ہے. یہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے. سی اے، یہ بھی بہت نے سنا ہوگا اور بہت نہیں سنا ہوگا کہ سی اے ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے، انہوں نے بہت ساری، یہ سی ایس ایس، پی سی ایس، اس کے بعد تھرڈ ڈیفیکلٹ جو ہے وہ ٹف ایگزامز ہوتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے. ٹھیک ہے نا. آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد یہ ایگزام دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ ایگزام دیں گے، ان کے سیمسٹر ہوتے ہیں، جیسے میرے خیال سے 20 سے یا پھر 20 سے زیادہ ان کے ایگزامز ہوتے ہیں. اگر آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پاس کر لی، چھوٹا کورس کر لیں گے، اس کے بعد آپ کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی کے فائنینس جو ہے وہ آفیسر بن سکتے ہو، فائنینس کے آپ سنبھال سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ان کی سیلری ہائیسٹ پیڈ سیلری سے ہوتی ہے. آپ کسی بھی کمپنی کے فائنینس کے عہدے پر، فنانس کے عہدے پر آپ رہ سکتے ہو، کسی بھی کمپنی، کسی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اس میں رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. سی اے کیسے کرتے ہیں، آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لی، اس کے بعد سی اے کا کورس ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پرائیویٹ یا پھر گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، یہ پرائیویٹ ہوتی ہے. آئی سی اے پی ایک پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہے جو رجسٹر کرتا ہے، اور آپ اس کی کسی بھی پرائیویٹ برانچ میں آپ پڑھ سکتے ہو، پرائیویٹ کیمپس میں آپ پڑھ سکتے ہو. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے. اگر آپ ایگزام پاس کر لیتے ہو تو یہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہا جائے گا. اور اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ بن گئے اور آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کی سیلری 75,000 سے لے کر 5,50,000 تک جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے. یہ تھا پاکستان کا سب سے بڑا ہائیلی پیڈ پروفیشن. ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو ہائیلی پیڈ پروفیشن ہیں وہ کیا ہے. تو آپ کو کون سے پروفیشن میں جانا ہے، آپ کو کون سا اچھا لگا، آپ نے کیا سوچا کہ آپ کو کون سا پروفیشن جوائن کرنا ہے. یہی پروفیشن نہیں، اس سے بہت پروفیشنز بھی ہیں. یہ 10 نہیں، اس سے زیادہ پروفیشنز بھی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ صرف ان میں ہی جائیں، بہت سارے زیادہ پروفیشنز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے کون سا پروفیشن چوز کیا، چاہے وہ میری ویڈیو میں سے ہو، چاہے وہ آپ کے من میں جو آپ کر رہے ہو آپ وہ بھی کرو. ٹھیک ہے. تو آپ کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے پروفیشن
جوائن کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو اس کا پروسیجر بھی بتا دوں گا کیسے جوائن کر سکتے ہو. اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہے اس پروفیشن کے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تھرو کمنٹ میں آپ بولیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا. تھینک یو ویری مچ.